جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو لقب ملا ہے رحمت للعالمین کا، سارے عالموں ساری مخلوقات پہ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اتنے غصے میں ہیں ان لوگوں سے جو لوگ گھروں میں بلا کسی شرعی عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صوفی جی ہیں، ہم باہر نہیں جاتے، ہم بڑے آدمی ہیں، ہم آرام سے اپنے گھر میں اے سی میں نماز پڑھنے، مسجد میں گرمی بہت ہوتی، کولر تک تو نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ فرض نماز خصوصی طور پہ 5 وقت اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھنا، یہ مسجد یہ نماز کے اہتمام میں داخل ہے۔ اگر بلا کسی شرعی عذر کے گھر میں پڑھ لی تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب اور جو اس کا اجر ہے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو نماز کو سیکھ کے پڑھنا ہے، نماز کی دعوت دے کے پڑھنا ہے اور اہتمام کے ساتھ۔ یہ 2 کام کر لیں تو وہ جو 2 مسئلے پچھلی شروع میں بتائے، سارے کے سارے مسئلے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بری لتیں پڑی ہوئی ہیں۔ کون سی لتیں ہیں؟ کہ ادھر ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، ادھر ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، ادھر موبائل چلا رہے ہیں، ادھر ریل بنا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اب اپنے ذرا غور کریں کہ اپنے بچے کو 20,000 کا موبائل تو دلا دیا، لیکن 2,000 روپے مہینہ کسی اچھے اسکول میں فیس دینا یہ بڑی مشکل لگ رہا ہے۔ بے شک حافظ بنائیں، بے شک عالم بنائیں، دین کا علم ہر شخص کو ہونا ضروری ہے، لیکن دنیا کی جو عصری تعلیم ہے وہ بھی ہم سب کے لیے اشد ضروری ہے۔ آج امت جو سب سے زیادہ پریشان ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جاہل ہیں عصری تعلیم کے اعتبار سے۔ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں ان میں اکثر مسلمان تھے اور انہوں نے بڑی بڑی ایجادیں کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے وہ ادھر ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، ادھر ریل بنا رہے ہیں، ادھر موبائل چلا رہے ہیں۔ اس جو 2 GB 1.5 GB ڈاٹا ملتا ہے، سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے صبح اٹھ کے کہ اس ڈاٹا کو ختم کر دینا اور پھر ادھر ادھر جا کے وائی فائی ڈھونڈنا۔ تو دوستو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، بچوں کو موبائل ضرور دیں۔ اگر بچہ پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے 1 وقت کھانا کھائیں اور لیپ ٹاپ خرید کے دیں۔ اگر بچہ پڑھنے والا ہے تو کھانا بھلے 1 وقت کھائیں، لیکن اس کو ضرورت ہے تو لیپ ٹاپ خرید کے دیں، لیکن لیپ ٹاپ ایسی جگہ رکھیں جو آتے جاتے سب کی نظر اس پہ پڑ رہی ہو، تاکہ اس لیپ ٹاپ کا وہ مس یوز نہ کر سکے۔ اور اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ دین کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں بھیج کے اس کو دین بھی سکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں لگایا۔ عام طور سے ہو یہ جاتا ہے کہ یا تو بچے کو حافظ یا عالم بنا دیا، یا پھر اسے جو عصری تعلیم میں گیا تو پھر وہ ادھر سے بالکل گیا گزرا ہو جائے۔ ہمیں بیلنس بنا کے چلنا ہے کہ عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، اور بچوں کو IAS PCS بھی بنانا ہے، اور بچوں کو LLB بھی کرانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے دین سے بھی لگانا ہے، اسے حفظ بھی کرانا ہے۔ اگر پورا نہیں بن سکتا عالم تو کم از کم دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ تو اس کو معلوم ہونا ہی چاہیے۔ تو دوستو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، اس سے آنے والی نسلوں پہ، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، کم از کم وہ تو پڑھی لکھی ہوں۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، ہر گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے، اور صبح اٹھا کے اگر ڈانٹ کے یا مار کے بچے کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور فجر میں کے لیے، تو یقیناً ڈانٹ کے اور مار کے بھی اسے صاحب مسجد لے کے جائیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ صبح کی نماز، فجر کی نماز جو شخص پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے بھائی، اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے کیا؟ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، دوسرے دنیا کی تعلیم حاصل، یعنی ہمیں جہالت اپنے اندر سے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے۔ وہ جو بچے ہمارے، وہ نوجوان جو ادھر ادھر فالتو گھوما کرتے ہیں اور بلا ضرورت ادھر ادھر ٹہلا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ پھر ان کو نشے کی بھی لت پڑتی ہے،
پھر انہیں سکے کی بھی لت پڑتی ہے، پھر انہیں جوئے کی بھی لت پڑتی ہے، اور پھر بعد میں جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم روتے گھومتے ہیں۔ تو بلا ضرورت بچوں کو باہر نہ جانے دیں۔ ہم سب کے آقائے نبی، آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہتر دو جگہیں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے دو جگہیں، یا گھر ہے یا مسجد ہے، یعنی گھر ہے یا مسجد، یہ دو محفوظ جگہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص کہیں جاب کر رہا ہے، کوئی شخص کہیں کاروبار کر رہا ہے تو بے شک اسے تو جانا ہی ہے، لیکن محفوظ جگہیں گھر یا مسجد، یہ دو بلا ضرورت باہر بچے کو نہ جانے دیں۔ اور جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں انہیں ایسے، ان کو پڑھائی میں اتنا ایسے اسکول میں نہ پڑھائیں جہاں گرلس اور بوائز یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسی اسکولوں میں ان کا داخلہ کرائیں کہ بچیوں، نوجوان بچوں کو ایسے اسکول میں داخلہ کرائیں جہاں صرف لڑکیوں کو ہی عصری تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ میں لے کے اس کو چھوڑنے جائیں اور ساتھ میں لے کے گھر تک آئیں، کیونکہ ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خود ہماری اپنی، ہم دوسرے کو کیوں؟ تو اب خود سے چھوڑنے جائیں اور خود سے لینے آئیں، اور مخلوق جہاں تعلیم دی جاتی ہے ایسی جگہوں سے پرہیز سے۔ دوستو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جو غیر لوگ ہیں وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کی، بلکہ یہود تو 200 سال پہلے کی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے پورے تھنک، بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو پلاننگ کرتے ہیں کہ 200 سال کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے، 200 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ۔ اور ہم کھانا اور پینے کے علاوہ، روٹی بوٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے، افسوس۔ ہمیں اب اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے، اور زندگی میں تبدیلی دوستوں کیسے آئے گی؟ کچھ کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا ہے۔ پہلی چیز سچے دل سے توبہ کر لینا ہے کہ یا اللہ اب تک ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ تو ہو گئے، اس کے لیے تو ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہیں کریں گے۔ سچے اور پکے دل سے توبہ کر لینا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو کس کے مطابق ڈھالنا ہے؟ اللہ کے حکم اور نبی کے پاک طریقے کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا ہے، کہ جیسے ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق، اور جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اس زندگی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی ہم گزاریں گے۔ یہ دو کام تو سب سے پہلے کرنا ہے۔ دوستو ہم نے اللہ کا ساتھ چھوڑا تو اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑا۔ غور کریں کہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں نا، گلی کے کتے، جس کا بھی یہ چاہتا ہے بچہ یا بڑا اٹھایا ڈھیلا مارا اور وہ پیہاں پیہاں کرتا ہوا چلا جاتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ تم نے اس کتے کو کیوں مارا۔ لیکن کسی پالتو کتے کو، کسی کے پالتو کتے کو اگر کوئی مار دے، چھوٹا سا کنکر بھی اگر مار دے تو وہ شخص لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا کہ تم نے میرے کتے کو کیسے ہاتھ لگایا، تم نے میرے کتے کو کیسے ڈیلا مارا۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا بن گئے ہیں؟ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اپنے رب کا غلام بننا ہے، اپنے رب کا، اپنے اللہ کا غلام بننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے۔ جب ہم اپنے اللہ رب العالمین کے غلام بن جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہمارے وہ کام بھی کر دیں گے جو کام ہمیں کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے صدق دل سے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تیسری، اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی عورتوں کی فکر کرنا ہے۔ چوتھی، باقاعدگی سے دعوت دینا ہے، روزانہ 2 4 6 5 لوگوں کو ضرور دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں۔ اور جو مسجد کا مشورہ ہوتا ہے اپنے 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ ضرور نکال کے اس مشورے میں شامل کریں گے سب لوگ نا انشاءاللہ۔ کتنی دیر لگتی ہے کہ 24 گھنٹے دیے ہوئے اللہ کے، یہ جان دی ہوئی اللہ کی، اور یہ وقت دیا ہوا اللہ کا، اس میں سے 10-15 منٹ نکال کے ہم انشاءاللہ تعالی مسجد کے مشورے میں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق